بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کو آج ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ بس آپ نے پورے کامل اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کا ایک نام صرف 11 بار ہر روز اس طرح پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ غیب سے رزق و دولت کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ ان 7 دنوں میں ہی آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے مل جائیں گے۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب اپنے فضل و کرم سے آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایک آدمی بہت غریب تھا، پھر ایک فقیر نے اس سے بتایا کہ اللہ کا ایک نام ہر روز 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھ لو اور اپنی جھولی پر پھونک مار دو، عمل کرنے کی دیر ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ، پھر ان 11 دنوں میں 11 کروڑ بھی مانگو گے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ وہ ایک آدمی انتہائی غریب اور انتہائی مسکین تھا۔ جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ نے ان پر اتنا کرم و فضل نازل فرمایا کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ غربت کا نام و نشان کوئی باقی نہیں ہے، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اگر گھر میں فاقے چل رہے ہوں تو اللہ پاک کا ایک نام پڑھیں، پھر کمال دیکھیں۔ ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات ہیں، بے روزگاری ہیں، یا پھر بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا بیٹیوں کی گھر میں شادیاں نہیں ہو رہی، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ فاقے ختم، عزت دولت شہرت کیسے ملے گی؟ تو اس کے لیے وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو فاقوں کے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، جب خوشحال ہوتے تھے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار بہت ہی سادہ سا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہماری گھروں کے اندر رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ آج ایک ایسا وظیفہ ہے جسے کافی لوگوں نے کیا ہے۔ جو انتہائی کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو لازمی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے بنائے ہیں جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک بھی میرے رب نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اسے میرے رب نے اپنے بندے کے لیے تحفہ دیا ہے، تاکہ انسان جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف میں ہو، روپے پیسے کی کمی ہو یا کوئی حاجت ہو، تو اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے اور رزاق ہے، جس نے اس سے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس لیے اپنے پیارے بندے کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے 18,000 سے زیادہ مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن اس ساری مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ و افضل جو مقام وہ بندے کا ہے۔ بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے تو ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، وہ چیز ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ آسمان بنائے، پھر اسی طریقے سے اللہ نے ساری مخلوقات کو اپنے صفت میں سے بنایا، لیکن انسان ایک ایسی واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے چاہوں سے بنایا ہے، بڑے لگاؤ سے بنایا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے، تاکہ میرے بندے کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے ساتھ رجوع کریں۔ جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں اور میں نماز پڑھوں
لیکن جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو آج میرے بھائیوں اور بہنوں دیکھ لو، ہمارے گھروں میں قرآن پاک ضرور ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اونچے ستونوں میں یا پھر اونچی جگہوں پر رکھا ہوا ہے، یا پھر بند الماریوں میں ہے، کپڑوں میں غلاف میں لپیٹ لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، بے شک ہمارے گھروں گھریلو مسائل ہوں یا پھر کاروباری مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، قرض کا بوجھ ہو، یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں، الغرض ہمیں خود ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات دلانے کے لیے دیگر حکمت عملیاں اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی رجوع کرنا چاہیے، بلکہ ہر حکمت عملی اپنانے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، کیونکہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے سچے دل سے مانگیں گے تو وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، ہماری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ دریا اور سمندر بھی اس کے حکم سے رستہ بنا دیتے ہیں، آگ اس کا حکم پاتے ہی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ہے، مچھلی کا پیٹ اس کے حکم سے انسان کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اسی نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کے ظلم و تکبر کو اس نے مٹی میں ملا دیا۔ ایسی شان والے رب کے بندے ہو کر بھی ہم پریشان ہیں تو بہت بری بات ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، ہر وقت اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ آج ہم اگر اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں ایسا رجوع کریں جیسا کہ کرنا چاہیے تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ یہ وظیفہ سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اپنی جھولی آپ نے اچھی طرح سے پھیلا لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے۔ اسے پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا اور آپ اس کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے، پھر کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوگا اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پروردگار کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ بات کر سکو گے۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کا ہدیہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اول و آخر تین مرتبہ پیش کرنا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر وقت تھوڑا ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی درود پاک پڑھ لیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن بہتر ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد زیادہ کر لینی ہے۔ درود پاک میں جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اس کی اتنی ہی برکات زیادہ ہوں گی اور اس کے فضائل اتنے ہی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورہ انشاءاللہ آپ کو خوش کرنے والی ہے اور بہت خوش کرنے والی ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی کا سچا، پکا اور امتی بننا پڑے گا۔ صحیح اور مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا۔
پھر جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں ان پہ چلنا پڑے گا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کاروبار کیا تھا ویسے کاروبار کرنا پڑے گا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پیاری زندگی گزاری تھی ویسے ہی آپ کو زندگی گزارنا پڑے گی، پھر ہی آپ اس وظیفے پہ پورا اترتے ہیں، پھر ہی یہ سورہ مبارکہ آپ کو اور آپ کے دل کو خوش کر دے گی۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کو یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل سے میرا کام بن پائے گا یا نہیں، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور آپ کو مکمل یقین کے ساتھ قرآن پاک کی مکمل یقین رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پورا یقین رکھ کر یہ عمل کرنا پڑے گا، تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے اور آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ دیکھیں آپ کیسے کیسے کامیاب ہوتے ہیں اور آپ کی کیسے کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے میرے اللہ کا بہت ہی بابرکت نام پڑھنا ہے، سبحان اللہ یا غنیوں یا مغنیوں، سبحان اللہ یا غنیوں یا مغنیوں، سبحان اللہ یا غنیوں یا مغنیوں۔ یہ میرے رب کا نام ایسا نام ہے جو بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس نام کا جو بندہ عامل بن جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ یا غنیوں یا مغنیوں یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر اللہ پاک اس بندے کو اتنا عطا کرتے ہیں، اس کی جھولی کبھی خالی نہیں ہوتی اور اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مکمل ان الفاظ میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھ کر اپنی جو خالی جھولی ہے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ صحیح طریقے سے یہ وظیفہ کریں گے، پورے یقین اور کامل کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا اور اتنا وسیع عطا کرے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بس میرے اللہ میں سیر ہو گیا، میرا گھر پورا ہو گیا۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور رزاق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری دنیا کو وہ چلا رہا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سمندر بھی اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ مجھے کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے میرا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ کیونکہ اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک واحد اور ذات ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے، یا اللہ تو سبحان بھی ہے اور تو غنی بھی ہے، دینے والی ذات تیری ہی ہے، میری خالی جھولی ہے، میں تیرے سامنے ہی پھیلاتا ہوں، تو میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوں۔ آپ نے دعا گڑ گڑا کے کرنی ہے، یا اللہ میرے حالات کو سدھار دے، میری تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔